جاہل کو اگر جاہل کا انعام دیا جائے، اس حادثے واقعے کو کیا نام دیا جائے؟ السلام علیکم ناظرین، 110 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظمت جنجوعہ۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا موٹر وے کے اوپر۔ ایک ماں کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی اور 2 ملزمان کو گرفت میں لایا گیا۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ اب تک اس کیس کے اوپر کتنی پیش رفت ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے آج میرے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیومن رائٹس کے ترجمان ہیں عمر صدیقی صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے اب تک کیس کے اوپر کتنی پیش رفت ہوئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ اچھا عمر صدیقی صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے بھی سنا ہوگا، ظاہری بات ہے آپ ہیومن رائٹس کے جو ہیں ترجمان بھی ہیں۔ پچھلے دنوں جو واقعہ موٹر وے کے اوپر پیش آیا، بہت گھنونا واقعہ تھا اور ناخوشگوار واقعہ تھا، جس میں ایک عورت کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اب تک جو ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ کتنا عمل درآمد کروا چکی ہے، اور آپ تک جو کیس کی سچویشن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر 3-4 چیزیں ہیں جن کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے اس واقعے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی سیاہ باب ہے یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ موٹر وے کا، کہ بچوں کے سامنے والدہ کو جس طرح سے تشدد کا اور ہراسگی کا نشانہ بنایا گیا ہے، یہ ایک بہت ہی زخم دینے والی بات ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ الحمدللہ 72 سے کوئی ہم لوگ سمجھ 90 گھنٹے کے اندر ہم لوگوں نے الحمدللہ، ہماری پولیس نے اور پنجاب گورنمنٹ نے بہت زیادہ اس کے اوپر معاملے کو سیریس لیا ہوا تھا۔ تو آج آپ کے سامنے ہے کہ ایک تو اس میں سے جو ملزم ہے وہ پکڑا گیا، اس کا DNA میچ کر گیا، دوسرا جس کا میچ آلریڈی کیا ہوا ہے ریکارڈ کے تھرو، فرانزک جو پہلے کا ہو چکا ہوا تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی عابد جس کا نام ہے وہ پہلے بھی کافی چیزوں میں وانٹیڈ رہا ہے، اور پہلے بھی اسی طرح کے ریپس وغیرہ میں ہی وہ ملوث تھا۔ تو اس کی بھی تلاش جاری ہے، جو کہ جلد انشاءاللہ وہ بھی قانون کے شکنجے میں ہوگا۔ تو یہ ہماری ایک اچیومنٹ ہے کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے گرفتاری کر لی ہوئی ہے اس کی۔ تو باقی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جتنی سے سخت سزا ہم دیں، میرا خیال ایسے درندوں کے لیے وہ بھی کام ہے۔ بالکل سر، سزا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ریاست مدینہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں سزا بھی ریاست مدینہ والی ہونی چاہیے۔ اچھا سر، جب اس طرح کے واقعے پیش آتے ہیں پاکستان کے اندر، اگر اسلامی ملک ہے، اس کے اندر اس طرح کے واقعے جو ہیں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کون سے اقدامات ایسے کر رہی ہے کہ ان واقعات کو جو ہے زیادہ سے زیادہ روکا جا سکے؟ کیونکہ جب سے دیکھا جائے، آپ کرنٹ سچویشن میں دیکھیں، روز دن بدن اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے گورنمنٹ کی طرف سے کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ اس معاملے کو بہت سیریس لے رہی ہے، آج سے نہیں بہت عرصے سے۔ یہاں پہ جب زینب قتل کیس ایک بڑا مشہور واقعہ پیش آیا تھا پچھلی حکومت کے دوران، تو اس وقت بھی کافی زیادہ سیریس لیا تھا، اپوزیشن ہم لوگوں کی تھی اس وقت PTI کی، تو بڑے بل پاس کروائے ہم لوگوں نے۔ اس دفعہ کچھ عرصہ پہلے ہی، اس واقعے سے 1 ہفتہ پہلے، ہماری PTI کی طرف سے، ہماری حکومت کی طرف سے ایک بل پیش کیا گیا کہ سر عام پھانسی دی جائے ایسے لوگوں کو، جس میں اپوزیشن نے اپوز کیا اور انہوں نے ووٹ نہیں کیا اس بل کے حق میں، فیور میں، تو جس کی وجہ سے وہ ہم لوگ نہیں پاس کرا سکے۔ اور اسی طرح دیکھیں، اب ایک پھر دوسری طرف ہم لے کے جا رہے ہیں اس واقعے کو، جس میں فیصل واڈا صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی بہادرانہ فیصلہ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی بہادر فیصلہ، کہ ایسے لوگوں کو ٹھیک ہے سر عام پھانسی نہیں دینی تو نہ دو، کم از کم ان کو نامرد بنا دو، جو ان کے لیے زیادہ بڑی اذیت ہے کہ یہ زندگی بھر نامرد بن کے جئیں، اس کے بعد کہ نہ یہ کسی جوگے رہیں گے، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد۔ بہت اچھا سٹیپ ہے اور بہت انیشیٹو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے، جس میں فیصل واڈا صاحب نے جو کمیشن بنایا۔ اچھا، اب سر کمیشن بنتے ہیں، دوسرا GIT بنتی ہیں، کمیشنیں بنتی جا رہی ہیں پاکستان، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو تو مزہ تب ہوتا ہے اس چیزوں کا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے، اگر یہ کیس آیا ہے سامنے، تو اس کو عبرت کا نشان بنائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ بہت جلدی ہو جائے گا کہنا اس طرح کا کچھ، کیونکہ ابھی فیصل واڈا صاحب کو یہ خان صاحب نے منظوری دے دی ہے کہ اس بل کو پیش کیا جائے اسمبلی میں۔ اب اسمبلی میں ووٹنگ ہونی ہے اس کے اوپر، اور اللہ کرے کہ اپوزیشن کو کوئی خیال آئے
سب ان کو بھی یہ خیال ہے کہ وہ بھی اس قوم کی بچیاں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس موقع کے اوپر یہ باتیں نہ کریں کہ ہم لوگوں نے اس کو پاس نہیں ہونے دینا، یا جس طرح سے وہ پہلے کرتے ہیں کہ وہ ووٹ نہیں دیتے. میں چاہوں گا کہ اپوزیشن بھی اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑی ہو، اور یہ جو فیصل واڈا صاحب انشاءاللہ بل لے کر آئیں گے اسمبلی میں، اس کی فیور میں ووٹ ڈالیں، تب یہ قانون بنے گا. اور جب یہ قانون بن جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ واقعی لوگ عبرت کا نشان یہاں پر بنیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جب یہ واقعہ پیش آیا، ناخوشگوار افسوسناک واقعہ جب یہ موٹر وے کے اوپر پیش آیا، اس کے بعد سی سی پی او لاہور صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت جو ہے وہ گھٹیا قسم کا جو ہے وہ کمنٹس دیے تھے، تو جو کہ لوگ جو ہیں اس سے فیمیل جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ بھی کافی متاثر ہوئی ہیں ان کی بات سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس حالات کے اندر، ان حالات کے اندر ایسا کمنٹس دینا کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ان کی کوئی بھی بات، میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، میں نے ان کا وہ پورا بیان سنا عمر شیخ صاحب کا. عمر شیخ صاحب کی کوئی بھی بات موقع محل سے ہٹ کر نہیں تھی. ہاں کچھ جلدی کر دی، لیکن دیکھا جائے تو وہ ایک اسی طرح سے نصیحت انہوں نے کی جس طرح ہر انسان اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو نصیحت کرتا ہے. انہوں نے اس لڑکی کو پاکستان کی بہن سمجھ کر، اپنی بہن سمجھ کر یہ نصیحت کی، تو جس کا لوگوں نے بتنگڑ بنا دیا اور ایک کانسپیریسی اس کے اوپر لے آئے وہ لوگ. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ٹھیک ہے نصیحت کی انہوں نے، نصیحت کرنے کا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹائم صحیح نہیں تھا، لیکن نصیحت غلط نہیں تھی. نصیحت آپ کے خیال میں جو تھا انہوں نے کیا تھا وہ کوئی سچویشن، کسی اور سچویشن میں انہوں نے بات کی تھی. اچھا سر، بات کر رہے تھے ہم انسانی حقوق کے اوپر. اچھا، بات جو ہے وہ آپ نے بات کی کہ بل پیش ہو رہا ہے، بل پاس کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا تھا، لیکن بات کریں اگر پچھلی حکومتوں کی، تو پچھلی حکومتوں میں ایسا بل کیوں نہیں پاس ہو؟ کیونکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ افسوسناک واقعات پیش آتے رہے ہیں، جس طرح کے وہ قصور والا واقعہ زینب کیس پچھلی حکومت میں پیش آیا، لیکن اس کے بعد کوئی اس طرح کا کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا کہ بل پاس. آپ کی حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف نے، خان صاحب نے یہ انیشیٹو لیا اور یہ بل پاس کرنے کے لیے اپوزیشن میں لے کے آئے. لیکن آپ کیا کہیں گے، کیوں پچھلی حکومتیں اتنی بحث تھی کہ اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا؟ یہ آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا کہ وہ بے حس تھے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، یہاں کا نوجوان رل رہا ہے یا نہیں رل رہا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو ان کے ذہن میں کبھی یہ چیزیں آئی بھی نہیں کہ کسی کو اس کی سزا کے بدلے میں نامرد بنا دیا جائے، سر عام پھانسی دے دی جائے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 4 دفعہ حکومتیں کرنے کے باوجود وہ یہاں کے معاملات کو سمجھ نہیں سکے، سنبھال نہیں سکے، اور اس کے بعد 4 دہائیوں سے حکومت کرنے کے بعد بھی یہاں کے معاملات کو نہ سنبھالنا بھی ان کے اوپر بات جاتی ہے کہ ان کی ذمہ داری نالائکی سمجھا، ان کی نالائکی ہے. اور دیکھیں اپوزیشن کی نالائکی ہے کہ 4 دہائیوں سے وہ حکومت کر رہے ہیں اور انہوں نے ایسا کوئی قانون پاس نہیں کروایا کہ یہ معاملات روکے جا سکیں، زیادتیاں روکی جا سکیں. اچھا، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ بل اسمبلی میں پیش کرتی ہے تو یہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں. تب ان کو یاد آتا ہے اپوزیشن ہم نے یہاں پہ کرنی ہے، ہم نے ووٹ نہیں دینا ان کو، کیونکہ ہم لوگوں نے سر عام پھانسی نہیں ہونے دینی زیادتی کرنے والوں کو. یہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ان کا مورال بڑھا رہے ہیں کہ ہاں تم لوگ کرو، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں. یہ تو یہی چیز ثابت ہو بالکل. اچھا سر، اگر اس طرح کے معاملات کو اگر فی الوقت نہیں روکا گیا تو یہ معاملات بڑھتے جائیں گے، اس طرح کے ناخوشگوار واقعے جو ہیں وہ ان فیوچر پیش آتے رہیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا قانون بنانا ہوگا، کوئی ایسی ہمیں اس کے لیے پنشمنٹ جو ہے وہ رکھنی ہوگی، تاکہ جو نیکسٹ آنے والے ہیں لوگ جو ہیں اگر اس طرح کا کرنے سے بھی پہلے وہ سوچیں. کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایسا کوئی قانون بنائے گی؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے آج اعلان کرتے ہو دیا کہ فیصل واڈا صاحب کو منظوری دے دی عمران خان صاحب نے کہ جو نامرد بنانے کا قانون ہے اس کو اسمبلی میں پیش کرو. میں پھر وہی بات کروں گا کہ 4 دہائیوں سے حکومت کرنے والوں کو اپنی نالائکی کو سمجھنا چاہیے اور اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے اس بل کو ووٹ دینا چاہیے، تاکہ یہاں پر سزا ملے گی، حد لگے گی تو آگے برائیاں رکیں گی، ورنہ برائیاں نہیں رکیں گی اس طرح. اچھا، پنجاب پولیس کی کارکردگی جو ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پنجاب پولیس ہماری جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے سر انجام دے رہی؟ دیکھیں،
آئی جی پنجاب ابھی نئے نئے آئے اور یہ اچیومنٹ ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر ملزم گرفتار ہیں. سی سی پی او بھی کچھ ہی عرصہ پہلے آئے اور ان پہ بہت زیادہ باتیں کی گئیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ کرنی چاہیے تھیں. انہوں نے صرف ایک نصیحت کے طور پر ایک بات کی تھی. خیر میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا. تو ان کی بھی اچیومنٹ ہے کہ اتنی باتیں سننے کے باوجود سی سی پی او عمر شیخ نے, مطلب دیکھیں نا, ہر چینل ان کو بولے جا رہا ہے, ہر کوئی ان کو بولے جا رہا ہے, اور ان کا حوصلہ تھا کہ وہ پھر بھی چپ چاپ اپنے کام پر لگے رہے, اور الحمدللہ آج ملزم گرفتار ہیں, گرفتار ہو چکے ہیں. اس واقعے کے بعد سر وزیر اعظم عمران خان جو پاکستان ہیں, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, ان کا کیا موقف تھا؟ وہ اس کیس کے لیے کیا کچھ لائحہ عمل دیا انہوں نے؟ دیکھیں انہوں نے تو لائحہ عمل اپنا بتا دیا کہ جب فیصل واڈا صاحب نے ان سے یہ بات کی کہ میں یہ والا قانون لے کر آنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ اس کو فی الفور قانون کی شکل دو اور اسمبلی میں پیش کرو, اس کو بل کی شکل دو اور اسمبلی میں پیش کرو تاکہ اس کو انشاءاللہ قانون بنوائیں ہم. تو وہ تو بڑے خان صاحب کو جتنا ہم لوگ جانتے ہیں, ہم لوگوں کو تو پتہ ہے ان کا کہ خان صاحب ایک اپنے اندر نا, اپنے دل میں اس عوام کا درد رکھنے والے انسان ہیں, اور یہ چیزیں کئی جگہوں پر ثابت بھی ہوئی ہیں. اور جتنے وہ ڈسٹربڈ ہیں اس واقعے کے بعد سے, یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ایک قانون کانسٹیٹیوشن کا لے کے آیا جا رہا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کی. یہ پاکستان کی جیت ہوگی اگر انشاءاللہ یہ قانون پاس ہو گیا تو انشاءاللہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ واقعات مدرسوں میں نہیں رکتے, یہ واقعات روڈز پہ نہیں رک رہے, یہ واقعات سکولز میں نہیں رک رہے, تو انسان کیا کرے. اب اپوزیشن کو میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ساتھ دیں اور یہ نامرد بنانے والے قانون کو پاس کروائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, خان صاحب مشن لے کے آئے تھے نیا پاکستان, اور ریاست مدینہ جو ہے وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, خان صاحب کے 2 سال بھی ہو چکے ہیں تقریباً تو اس میں آئے ہوئے, اقتدار میں آئے ہوئے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور تھا وہ کیا اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے, یا ابھی تک وہ تبدیلی یا وہ ریاست مدینہ جو ہے ابھی باقی ہیں, اس کے لائحہ عمل باقی ہے؟ دیکھیں ریاست مدینہ کی طرف ہم انشاءاللہ گامزن ہوتے رہیں گے آہستہ آہستہ, اور ہو بھی رہے ہیں کئی چیزوں کے اندر, اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ ریاست مدینہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کس رول سے چلے, اور ان کے ایمان کی کیا طاقتیں تھیں, اور کتنی غزوات لڑی گئیں, کیا کچھ نہیں کیا گیا, تب بھی 23 سال لگے ریاست مدینہ کی کمپلیشن کو. تو آپ یہاں پر ایک ہم جیسے لوگوں سے آپ 2 سال میں توقع کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ بن جائے گی, ایسے نہیں ہو سکتا, بہت ٹائم لگے گا. جہالت کے دور سے نکل کر ریاست مدینہ کی طرف جانا اور اس کو امپلیمنٹ کروانا بہت ٹائم کنزیومنگ کام ہے. رزلٹس آپ کو نظر آئیں گے لیکن ٹائم لگے گا. بالکل جی, ریاست مدینہ بنانے کے لیے واقعی ٹائم تو کافی اس میں درکار ہے. اچھا سر, آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ بھی اٹیچ ہیں. سماجی کارکن چودھری عبدالماجد صاحب اور شہزاد صاحب, عدیل شہزاد صاحب جو ہیں, ان کی خدمات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایز اے سماجی کارکن جو ہیں وہ پیش رہی ہیں. تو آپ ان کے اقدامات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت ایکٹیولی وہ کام کر رہے ہیں دونوں, اور اکثر میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں. وہ اکثر کئی جگہوں پر جہاں پر بہت ہمارے حلقوں کے ایم پی ایز ایم این ایز نظر نہیں آ رہے ہوتے, وہ لوگ وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی اچیومنٹ ہے اور بڑا زبردست قسم کا وہ لوگ کام کر رہے ہیں. بے لوس کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تنگ کر رہے ہیں ایم پی ایز ایم این ایز کو. وہ رات کو نہیں دیکھتے 2 بجے ہیں, وہ فون کر کے کہہ دیتے ہیں یہاں پہ پہنچیں جی, یہاں پہ آپ کے حلقے میں یہ مسئلہ بن گیا. تو وہ ایم پی ایز شکایات کرتے ہیں اوپر کے, خان صاحب کا بھی یہی مشن ہے. خان صاحب کا مشام کام, لیکن ایم پی ایس کہتے ہیں ہم صبح بھی کام کر رہے ہیں, رات کو یہ دونوں جا کے ہمیں جگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے تھوڑے سے ذرا ان کے نا وہ ان کو تھوڑا سا چاہیے کہ کچھ ایم پی ایس کا بھی خیال کریں, ایم این ایس کا خیال کریں کہ انہوں نے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہوتا ہے, انہوں نے صبح جاگنا ہوتا ہے, ان کو رات کو تو سونے دو بھائی. مطلب ایکٹیو ہیں واقعی. میں نے بھی جو ان کے اقدامات کو دیکھا ہے اور بہت اچھے طریقے سے وہ پازیٹیولی لے کے چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, اور پاکستان تحریک انصاف کا جو مین مقصد ہے, جو مین منشور ہے, اس کو عوام تک پہنچا رہے ہیں, اور بہت اچھا ان کا یہ اقدامات ہیں. اچھا آپ جو ہیں وہ وزارت انسانی حقوق کے ترجمان بھی ہیں. اچھا عمر صدیقی صاحب, مجھے نا لاسٹ پہ یہ جو واقعات پیش ہو رہے ہیں اس طرح کہ آپ اپنی اس کو دیکھتے ہوئے, ترجمانی کو دیکھتے ہوئے, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے پبلک کو؟
دیکھیں میں چند ایک باتیں تو وہ نصیحت کے طور پہ کرنا چاہوں گا جس طرح سی سی پی عمر شیخ صاحب نے کی تھیں کہ اپنے معاملات کو دیکھ کر چلیں اور کوشش کریں کہ دیکھیں اگر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ سی سی پی او کو کہا جس طرح عمر شیخ صاحب کو کہ آپ چوکی دار ہیں, چوکی دار بن کے رہیں. تو دیکھیں چوکی دار یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ میں تو تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہوں, آپ کم از کم کنڈیاں لگا لیں اندر سے, آپ اپنی حفاظت اندر سے رکھیں, میں باہر دیکھ رہا ہوں. تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا ہم لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو اپنی حفاظت خود بھی کسی حد تک کرنی پڑے گی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک چوکی دار کے اوپر آپ پورا محلہ ڈال دیں اور کہیں کہ تم چوکی داری کرو, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ تھوڑا سا ذرا خود بھی دیکھ بھال کے چیزوں کو چلیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اپنی میجرمنٹس پوری لینی ہے, اس کے بعد ہی ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہمارا انتظام پورا ہے, اب تم ہمارا باقی جو سیٹ اپ ہے وہ دیکھ لو. تو یہ ایک چھوٹی سی نصیحت ہے جو میں پوری پاکستانی قوم کو کرنا چاہتا ہوں اس وقت, اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اسمبلی سے یہ نامرد بنانے والا قانون پاس ہو جائے, اور انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت جلدی اسمبلی میں پیش ہو بھی جائے گا کیونکہ فیصل واڈا صاحب بہت ایکٹیو ہیں اس کو لے کر. تو انشاءاللہ تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ آج عمر صدیقی صاحب جو کہ پچھلے دنوں جو واقعہ پیش آیا اس کے اب تک جتنی پیش رفت ہوئی اس کے اوپر بات کی انہوں نے. اس کے بعد جو خان صاحب نے فیصل وابڈا صاحب کو جو اقدامات جاری کیے کہ اس کے اوپر قانون بننا چاہیے اور سخت سے سخت قانون بننا چاہیے تاکہ نیکسٹ جو آنے والے لوگ ہیں یا اگر نیکسٹ اس طرح کوئی بندہ سوچتا بھی ہے تو وہ اس سے پہلے سوچ کے ہی وہ کام کو گنونا کام کرے. اس کے لیے فیصل وابڈا صاحب نے جو کمیشن لے کر اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں وہ جو کام ہے وہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اس کے بعد انہوں نے سماجی کارکن چودھری عبد الماجد صاحب اور عدیل شہزاد صاحب کی بات کی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں ایز اے سماجی کارکن, اور بہت اچھے طریقے سے وہ اپنے اقدامات کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے اقدامات کو سراہا بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ پالیسی ہے اس کے اوپر بات کی انہوں نے. یہ تمام باتیں تھیں جو آج عمر صدیقی صاحب نے ہمارے ساتھ 110 نیوز کے پلیٹ فارم پہ کی. کیمرہ مین اکمل کے ساتھ اپنے میزبان عظمت جنجوا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.